الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ محترم سامعین، جیسا کہ آپ حضرات جو ہیں وہ فلسطین کے حالات کو جانتے ہیں۔ فلسطین کے مسلمان کے حالات ایسے ہیں کہ وہ بیچارے بے گھر ہو چکے ہیں، ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، ان کے پاس پینے کو کچھ نہیں ہے، ان کے پاس رہنے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور ظالم جو ہے وہ اپنے ظلم جو ہے ان کے اوپر ڈھا رہا ہے، بلکہ ظلموں کی انتہا کر رہا ہے۔ اور صرف اسرائیل ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کا جو کفر ہے وہ اکٹھا ہو چکا ہے۔ تو اس کے مقابلے میں ہم مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، ہم اپنے طور پر کیا کر سکتے ہیں؟ تو میرے دوستو، حکومتی سطح پر تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ حکومت کے اندر ہمارا نہ دخل ہے، نہ کوئی کام ہے، نہ ہمارے پاس حکومتی کوئی عہدہ ہے۔ لیکن اپنے طور پر ہم کچھ کام کر سکتے ہیں، اور وہ کام ہمیں کرنے بھی چاہیے، کیونکہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ ہمارا حق بنتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، المسلم اخو المسلم، کہ مسلمان کا بھائی ہے، تو ایک مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے تو دوسرے مسلمان کا حق بنتا ہے کہ وہ اس کی مدد کرے، اس کی نصرت کرے، اس کے لیے کھڑا ہو جائے۔ تو ہم ان حالات میں اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں؟ تو میرے دوستو، جتنی ہماری طاقت اور وسعت ہے اس کے مطابق ہمیں چند کام کرنے چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ انسان کی طاقت سے زیادہ کسی انسان کو مکلف نہیں بناتے۔ تو ہمارے ذمہ جو کام ہے، عوام کے ذمہ جو کام ہے، ان میں پہلا کام تو یہ ہے کہ ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے دعا کریں، ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ دعا کرنا یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غزوہ بدر کے لیے تشریف لے کے گئے ہیں، کفار مکہ مشرکین مکہ سے لڑائی ہوئی ہے، تو اس وقت لڑنے سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کی حضور گڑ گڑا کے صحابہ کے لیے، مسلمانوں کے لیے، فتح کے لیے دعا کی ہے۔ تو یہ دعا کرنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم ہر نماز کے بعد جو ویسے بھی جب بھی موقع ملے ان بھائیوں کو، ان بہنوں کو، ان بچوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اور دوسرا ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان کے لیے تعاون کی کوئی نہ کوئی صورت نکالیں، ان کی ہم مدد کریں، ان کا تعاون کریں۔ تو جو ادارے جن کے اوپر آپ کو اعتماد ہے، جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ادارہ جو ہے یہ اچھا ہے، یہ ادارہ صحیح معنوں میں رفائی کام کر رہا ہے، تو آپ جو ہے فلسطینی بہن بھائیوں کے لیے ان اداروں کو اپنی مدد، اپنی ہمت اور طاقت کے مطابق جو ہے رقم جمع کروائیں، وہ آگے انشاءاللہ آپ کی رقم جو ہے وہ پہنچا دیں گے۔ تو میرے دوستو، یہ تعاون اپنی طاقت اور ہمت کے مطابق کریں۔ اگر ہمارا تھوڑا سا بھی تعاون ہوا، چاہے وہ 100 روپیہ ہی کیوں نہ ہو، 200، 500، 1000، جتنی ہماری طاقت ہے، اگر ہماری نیت خالص ہوئی، اللہ کی رضا کے لیے ہم نے دیا، تو یہ تھوڑے سے پیسے بھی کل قیامت والے دن ہمارے لیے جو ہے نجات کا ذریعہ بن جائیں گے۔ اور تیسرا کام جو بہت ہی اہم کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم دیکھیں بھی ان حالات کے اندر کون لوگ ہیں جو اسرائیل کا تعاون کر رہے ہیں، کون لوگ ہیں جو ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو جو لوگ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں ان کو بھی دیکھیں کہ کون کون سے لوگ ہیں، ان کی مصنوعات کیا ہیں۔ اسی طرح اسرائیل کی مصنوعات کیا ہیں، تو اسرائیلی مصنوعات بھی، اور جو لوگ ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اسرائیل والوں کے ساتھ، ان کی جو مصنوعات ہیں ان سب کو دیکھ کر ان کا بائیکاٹ کریں۔ یہ بائیکاٹ جو ہے، یہ لوگ کہتے ہیں بھی بائیکاٹ کا کیا فائدہ؟ میرے دوستو، یہی لوگ جو ہیں یہ ہم سے پیسہ کما کر ہمارے مسلمانوں کے اوپر لگا رہے ہیں۔ اس کا بہت بڑا نقصان ان کو ہوگا، ان کی معیشت جو ہے وہ تباہ ہو جائے گی، اور جو ہے وہ پھر ان کو جو ہے ہوش کے ناخن لینا پڑیں گے۔ کیونکہ بائیکاٹ آپ دیکھیں کہ شعب ابی طالب کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بائیکاٹ کیا گیا، صحابہ کرام کا بائیکاٹ کیا گیا، مکہ والوں نے مل کے جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بائیکاٹ کیا تھا۔ وجہ کیا تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کو حق کی دعوت دیتے تھے، ان کو اسلام کی دعوت دیتے تھے، ان کو ایمان کی دعوت دیتے تھے، اور ان کے جو بت تھے، جو جھوٹے خدا تھے، جھوٹے معبود تھے، ان سے ہٹا کر سچے معبود کی طرف لانے کی کوشش کرتے تھے۔ لیکن ان کو یہ برداشت نہیں ہوا کہ بھی ہمارے جھوٹے معبودوں کو کوئی برا بھلا کہے۔ تو وہ کفار مکہ، مشرکین مکہ، ان کی غیرت دیکھیں
کہ وہ اپنے جھوٹے خداؤں کو بچانے کے لیے، جھوٹے معبودوں کو بچانے کے لیے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بھی اور صحابہ کرام کا بھی بائیکاٹ کرتے ہیں، حالانکہ وہ باطل تھے، جھوٹے تھے اور جھوٹ کے لیے وہ بائیکاٹ کر رہے تھے۔ ہم تو مسلمان ہیں، ہمارا تو ایمان بھی سچا ہے، ہمارا اسلام بھی سچا ہے، ہمارا مذہب بھی سچا ہے، ہمارا قرآن جو ہے وہ بھی سچا ہے، تو مسلمان تو سچ پر ہیں، مسلمان تو حق پر ہیں۔ تو اگر کافر اپنے جھوٹ کو بچانے کے لیے بائیکاٹ کر سکتے ہیں تو مسلمان جو ہیں وہ اپنے مسلمانوں کی مدد کے لیے کفار کا بائیکاٹ کیوں نہیں کر سکتے؟ تو یہ تین باتیں میرے دوستو، یہ تین کام ہم نے ضرور کرنے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں جو ہے اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔